بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. اس سے پہلے پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ اگر کسی انسان کو کوئی چیز مل جاتی ہے کہیں سے تو اس کے کیا احکام ہے، اور اس کے بعد جوتے کیا احکام ہم نے بیان کیے تھے کہ جوتے اگر کھو جاتے ہیں اس کے بدلے دوسرے جوتے رہ جاتے ہیں تو کن شرائط کے ساتھ انہیں اٹھایا جا سکتا ہے، کیا احکام ہے، یہ سب ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا. آج ہم آپ کے سامنے محرم اور نامحرم اور نگاہ کرنے کے حد و حدود، لمٹ اور سیما آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ محرم کون ہے، نامحرم کون ہے، اور انسان جو ہے وہ نامحرم کو دیکھنے کے سلسلے میں کیا کیا احکام ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے بیان کریں گے. عام طور پر جو ہے یہ سماج میں بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے نامحرم ہیں کہ جن کو عام طور پر محرم نہیں سمجھا جاتا ہے. بہت سارے ایسے نامحرم ہیں جن کو نامحرم نہیں سمجھا جاتا ہے بلکہ محرم سمجھتے ہیں، یا جن کو نامحرم بھی سمجھتے ہیں ان سے جو ہے وہ رابطہ ایسا نہیں ہوتا جیسے نامحرم سے ہونا چاہیے، یعنی پردہ وغیرہ کی رعایت نہیں ہوتی ہے جو کہ ہونی چاہیے. اسی سلسلے میں ہم آپ کے سامنے احکام بیان کریں گے. سب سے پہلے کلام پاک کے ذریعے سے گفتگو کو اور بیان کو نورانی کرنے کے لیے آیت کی تلاوت کرتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. خداوند عالم جو ہے وہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے لوگوں کو کہ اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، یعنی جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور پھر اللہ نے جو ہے وہ تمہیں کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی اور دل عطا کیا، اور اس کے بدلے میں کیا مانگا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکریہ ادا کرو اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہاں پر جو ہے آیت کو پیش کرنے کا مقصد وہ یہ ہے کہ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا کی. آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. یقیناً جو ہے وہ نعمت کی قدر تو بہرحال وہی جانتا ہے کہ جس سے نعمت چھن جاتی ہے، پہلے نعمت رہی ہو اس کے بعد چھن جائے. عام طور پر انسان جو ہے وہ ایسا ہی ہے، جب نعمت ہوتی ہے تب اس کی قدر کو نہیں جانتا بلکہ بعد میں اس کی اہمیت کو سمجھتا ہے. بہرحال آنکھ جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور جس کو جو ہے وہ کمال تک پہنچنے اور ترقی حاصل کرنے، اپنی ترقی، دوستوں کی ترقی، معاشرے کی ترقی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور نامحرموں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہیے. بہرحال جو ہے وہ آنکھ کے سلسلے میں انسان کے دو فریضے ہیں، ایک اپنی آنکھ کے بارے میں، ایک دوسرے کی آنکھ کے بارے میں. اپنی آنکھ کے بارے میں یہ فریضہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نامحرم کو نہ دیکھے. دوسروں کی آنکھ کے بارے میں فریضہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نامحرموں کی نگاہوں سے بچائے، یعنی نامحرم بھی اس کو نہ دیکھ پائیں. یہ دو فریضے جو ہیں وہ انسان کے ہیں،
چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ہمارے یہاں تو صرف جو ہے وہ پردہ اور محرم اور نامحرم جو ہے یہ تمام چیزیں اکثر عورتوں کے سلسلے میں سمجھی جاتی ہے کہ صرف عورت اپنے آپ کو بچائے دوسروں کی نظروں سے، نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ایسا ہے، اور مرد آزاد نہیں ہے کہ صرف جو ہے وہ انڈر ویئر پہن کے باہر سڑکوں پر گھوم سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ حد و حدود اور لمٹ دین اسلام نے معین کی ہے کہ ہر دین اسلام کے ماننے والے کے لیے ان حدود، لمٹ اور سیماؤں کی اطاعت اور پیروی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کے سامنے محرم اور نامحرم کے بارے میں بیان کریں گے۔ محرم جو ہے وہ افراد ہیں کہ جن کو دیکھنے میں، یعنی انسان محرم کو دیکھے یا محرم ان کو دیکھیں، ان کو دیکھنا جو ہے، یعنی محرم انسان کو دیکھے یا محرم لوگ خود اس انسان کو دیکھیں، اس میں اور نامحرم میں فرق ہے، یعنی لمٹ جو ہے وہ الگ الگ ہے، نامحرم کی الگ ہے اور محرم کی الگ ہے۔ محرم کو کتنا دیکھا جا سکتا ہے اس کی لمٹ الگ ہے، نامحرم کو کتنا اس کی لمٹ الگ ہے، اور اسی طریقے سے محرم ہم کو کتنا دیکھ سکتا ہے اس کی لمٹ الگ ہے، نامحرم کتنا دیکھ سکتا ہے اس کی لمٹ الگ ہے، دونوں کی لمٹ جو ہے وہ الگ الگ ہیں۔ ایک تو یہ، یعنی دونوں کے احکام محرم اور نامحرم کے الگ الگ ہیں۔ دوسرے کہ محرم جو لوگ ہیں، جو افراد محرم ہیں انسان کے لیے، ان کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ جو افراد محرم ہیں ان کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے سوائے بیوی کے۔ بیوی محرم ہے لیکن وہ شادی ہونے کے بعد ہی محرم ہوتی ہے، لہذا جو ہے وہ بیوی اس مسئلے سے الگ ہے۔ دوسرے یہ کہ یہاں پر جو ہے محرمیت جو ہے وہ کئی طریقوں سے ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے، کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے محرم جو ہوتے ہیں اس کے 3 طریقے ہیں۔ 3 طریقے جو ہیں وہ سب سے پہلا تو نسب ہے، یعنی خاندان، یعنی ایک ہی خاندان سے جو افراد ہیں، باپ دادا ایک ہیں، اس میں جو ہے وہ کچھ افراد ایک دوسرے کے محرم ہوتے ہیں، یعنی ماں اور باپ کی طرف سے جو ہے کچھ افراد محرم ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ نسب کہا جاتا ہے، یعنی خاندانی اعتبار سے، یعنی ماں اور باپ کے خون کے رشتے کے اعتبار سے۔ دوسرے جو ہے وہ سبب، یعنی رشتہ داری کے ذریعے سے جو لوگ محرم ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو جو ہے ماں باپ کی وجہ سے کچھ لوگ محرم ہوتے ہیں، اس کو تو نسب کہتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ رشتہ داری یعنی شادی کرنے کی بنا پر جو ہے وہ محرم ہو جاتے ہیں، اس کو جو ہے محارم سببی کہا جاتا ہے، یعنی شادی ہوئی تو یہ لوگ محرم ہو گئے، اگر شادی نہ ہوتی، اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ خالد کی شادی، اگر مثلاً جو ہے وہ ایک لڑکی کا فرضیہ طور پر نام لے لیا جاتا ہے، اگر خالد کی شادی جو ہے وہ مثال کے طور پر خالدہ سے نہ ہوتی، خالد ایک لڑکا ایک خاندان میں پیدا ہوا، ایک لڑکی خالدہ ہے دوسرے خاندان میں پیدا ہوئی، بعد میں جو ہے دونوں کی شادی ہو گئی، تو خالد جو ہے اس کے ماں باپ بھائی بہن کچھ رشتہ دار اس کے ماں کی وجہ سے ہیں، باپ کی وجہ سے ہیں، تو وہ اس کے محرم ہیں۔ اب جب اس کی شادی ہوئی تو شادی کے بعد جو ہے کچھ لوگ اور محرم ہو جائیں گے اس کے، جیسے جو ہے وہ لڑکی کی ماں ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ شادی کے ذریعے سے بھی کچھ افراد محرم ہو جاتے ہیں، یعنی اگر شادی نہ ہوتی تو وہ لوگ محرم نہ ہوتے۔ تیسرا جو ہے وہ دودھ پلانے کی وجہ سے، جسے کہتے ہیں محارم رضائی۔ مثال کے طور پر کسی بچے کو ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت نے دودھ پلایا، تو اب اس دودھ پلانے کی بنا پر جو ہے وہ اس عورت کے رشتہ داروں میں سے، یعنی جس نے دودھ پلایا ہے اس عورت کے رشتہ داروں میں سے کچھ افراد اس بچے کے لیے محرم ہو جائیں گے، مثال کے طور پر وہ خود محرم ہو جائے گی۔ عام طور پر جو ہے وہ پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جو بڑے گھرانے کی عورتیں ہوتی تھیں وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے کسی کو رکھ لیا کرتی تھیں، یا جو ہے اگر کسی کے یہاں کوئی مشکل ہوتی تھی اور بچے کا پیٹ وغیرہ نہیں بھر پاتا تھا تو وہ دوسری عورتوں کو دودھ پلانے کے لیے رکھ لیا کرتی تھی، اور باقاعدہ طور پر کچھ عورتوں کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ دوسرے بچوں کو دودھ پلاتی تھی۔
تو ایسے موقع پر جو ہے وہ بچہ جو ہے دودھ پلانے والی عورت کے کچھ رشتہ داروں کے لیے محرم ہو جاتا ہے اور کچھ رشتہ دار اس کے لیے محرم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 طریقے ہیں، نسب، سبب، نسب یعنی ماں اور باپ کی طرف سے، سبب یعنی بیوی کی طرف سے، اور رضا یعنی جس نے دودھ پلایا ہے اس کی طرف سے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ اب سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے محارم نسبی یعنی جو لوگ ماں اور باپ کی طرف سے محرم ہوتے ہیں ان کے بارے میں بیان کریں گے کہ وہ کون کون لوگ ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ 7 افراد ایسے ہیں کہ جو انسان جو ہے نسب کی بنا پر یعنی ماں اور باپ کی طرف سے جو ہے وہ محرم ہوتے ہیں۔ 7 افراد ہیں یعنی 7 طریقے کے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ مردوں کے لیے، یعنی مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے اور مردوں کے لیے 7 طرح کی عورتیں جو ہیں ماں اور باپ کی طرف سے حرام ہیں، یعنی ماں اور باپ کی وجہ سے حرام ہے، یعنی محرم ہے، ان کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ جو ہے وہ ماں اور باپ کی وجہ سے ہے، چونکہ ان کے ماں اور باپ کے رشتہ دار ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے خود ماں اور دادی، اور پھر جتنا بھی اوپر چلی جائے پردادی اور نہ جانے کون کون دادی جو ہیں، یہ سب جو ہے انسان کے لیے محرم ہے، یعنی ماں بیٹے کے لیے، دادی پوتے کے لیے اور پردادی جو ہے پرپوتے کے لیے محرم ہے۔ ایک دوسرے جو ہے وہ بیٹی انسان کے لیے محرم ہے، یعنی انسان کی بیٹی اس کے لیے محرم ہے۔ ایک دوسرے جو ہے اس کے بیٹے کی بیٹی یعنی پوتی، بیٹی بھی محرم ہے، پوتی بھی محرم ہے، اور اب جتنا بھی نیچے کو چلے جائیں پر پوتی اور جیسی بھی پوتیاں ہوں گی، جتنے بھی نیچے چلے جائیں گے وہ سب جو ہے انسان کے لیے محرم ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے بہن انسان کے لیے محرم ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ بہن کی لڑکی یعنی بھانجی، یعنی مرد کی بھانجی جو ہے اس کے لیے محرم ہے۔ اس کے بعد جو ہے اسی طریقے سے بھائی کی لڑکی، جس طریقے سے بہن کی لڑکی یعنی بھتیجی محرم ہے، اسی طریقے سے بھائی کی لڑکی یعنی بھتیجی بھی محرم ہے، بھتیجی اور بھانجی دونوں۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھوپھی، پھوپھی خود انسان کی پھوپھی اور انسان کے ماں اور باپ کی پھوپھی، یعنی مثال کے طور پر زید پر جو ہے زید کے لیے اس کی ماں بھی محرم ہے، دادی بھی محرم ہے، زید کی بیٹی بھی، زید کی پوتی بھی، پرپوتی جتنی بھی، زید کی بہن اور زید کی بہن کی لڑکی یعنی بھانجی، زید کے بھائی کی لڑکی یعنی بھتیجی، زید کی پھوپھی اور زید کے باپ کی پھوپھی، زید کی ماں کی پھوپھی، یعنی پھوپھیاں جو ہیں وہ 3 طریقے کی، خود اپنی پھوپھی انسان کی، انسان کے باپ کی پھوپھی اور انسان کی ماں کی پھوپھی، یہ تینوں بھی انسان کے لیے محرم ہے۔ اور اسی طریقے سے 7ویں جو ہے وہ خالہ ہے، خالہ انسان کے لیے محرم ہے، خود اپنی خالہ اور باپ کی خالہ اور ماں کی خالہ، تینوں خالائیں جو ہیں وہ انسان کے لیے محرم ہے۔ مثال کے طور پر زید کی خالہ، زید کے باپ کی خالہ، زید کے ماں کی خالہ، تینوں کی تینوں جو ہیں وہ زید کے لیے محرم ہے۔ یہ جو ہے وہ محارم نسبی ہیں، یعنی جو ماں باپ کی رشتہ داری کی طرف سے جو ہے، یعنی یا تو انسان خود باپ بنے یا جو ہے وہ اس کا باپ ہو، اس عنوان سے جو رشتہ داریاں پیدا ہوتی ہیں وہ جو ہے کیا ہے محارم نسبی کہا جاتا ہے، اور وہ 7 طرح کا تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور ہمارا پروگرام یہیں پر تمام ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے اس مسئلے میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ انسان کی پھوپھی اور اس کے
باپ کی پھوپھی اور اس کے ماں کی پھوپھی جو ہے انسان کے لیے محرم ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ہم یہ بات عرض کر دیں، یہ مسئلہ ہے کہ صرف انسان کی پھوپھی یعنی جو ہے یعنی زید کی پھوپھی، زید کے باپ کی پھوپھی اور زید کی ماں کی پھوپھی حرام ہے، لیکن اگر ان کے علاوہ کسی اور کی پھوپھی ہے بھی جو اس مسئلے میں بیان کیا جائے گا، اور وہ یہ کہ اگر زید کے باپ کی پھوپھی نہیں ہے لیکن زید کے چچا کی پھوپھی ہیں، یا جو ہے زید کے پھپھو کی پھوپھی ہیں، یعنی زید کی پھوپھی نہیں ہے بلکہ زید کی پھوپھی کی پھوپھی، یا اسی طریقے سے جو ہے وہ زید کی امی کی خالہ تو محرم ہے لیکن زید کی خالہ کی خالہ محرم نہیں ہے، اسی طریقے زید کے ماموں کی خالہ محرم نہیں ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ اور بھی یہ کس صورت میں ہوگا، کیسے ہو سکتا ہے ایسا کہ جو ہے وہ زید کے باپ کی پھوپھی تو جو ہے وہ محرم ہے لیکن زید کے لیے، لیکن جو ہے وہ زید کے چچا کی پھوپھی جو ہے وہ محرم نہیں ہے، یا زید کے پھوپھی کی پھوپھی جو ہے وہ محرم نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ جو باپ کی پھوپھی ہے وہی چچا کی پھوپھی ہے، جو باپ کی پھوپھی ہے وہی پھوپھی کی پھوپھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا جو ہے وہ جو امی کی خالہ ہیں وہی جو ہے وہ خالہ کی خالہ ہیں، یا جو امی کی خالہ ہے وہی ماموں کی خالہ ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امی کی خالہ تو محرم ہوں گی لیکن ماموں یا خالہ کی خالہ جو ہیں وہ محرم نہیں ہوں گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب جو ہے وہ انسان نے دو شادیاں کی ہوں، مثال کے طور پر زید کے باپ جو ہیں ان کی پھوپھی جو ہے وہ دوسری ماں سے ہیں اور زید کے دادا دوسری ماں سے ہیں، یعنی زید کے پردادا نے دو شادیاں کی دونوں سے بچے ہوئے، زید کے پردادا نے دو شادیاں کی دونوں سے بچے ہوئے، ایک بیوی کے جو ہے وہ بیٹے جو ہیں زید کے دادا اور زید کے پاپا ہیں، اب جو اور دوسری بیوی جو ہیں اس سے بھی اولاد ہیں، تو اس کی جو اولادیں ہوں گی، دوسری بیوی کی جو زید کے پردادا کی جو دوسری بیوی ہیں اس کی اولاد جو ہوں گی وہ ٹھیک ہے زید کے پاپا کی پھپھو ہوں گی، کیوں؟ اس لیے کہ زید کے باپ کی بہن ہے لیکن سگی پھپھو نہیں ہوں گی وہ، لہٰذا چونکہ وہ سگی پھپھو نہیں ہے بلکہ وہ دوسری ماں سے ہیں اور ان کے دادا جو ہیں وہ دوسری ماں سے ہیں، تو ممکن ہے وہ زید کے پھپھو کی پھوپھی ہو جائیں یا زید کے چاچا کی پھوپھی ہو جائیں لیکن زید کے پاپا کی پھوپھی نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی ماں الگ الگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ زید کی امی کی خالہ تو زید کے لیے جو ہے وہ محرم ہے، لیکن اگر زید کی امی کی خالہ نہیں ہے بلکہ زید کی خالہ کی خالہ ہیں، یعنی زید کی خالہ کی ماں الگ ہیں اور زید کی امی کی ماں الگ ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے صرف زید کے لیے زید کی امی کی خالہ یعنی وہ خالہ کہ جو زید کی امی اور خالہ دونوں ایک ہی ماں سے ہیں، وہ خالہ جو ہیں وہ کیا ہوں گی زید کے لیے محرم ہوگی، لیکن دوسری خالہ جو ہیں جو دوسری ماں سے ہیں جو حقیقت میں زید کی امی کی صغیر خالہ نہیں ہے وہ جو ہے زید کے لیے محرم نہیں ہوں گی۔ اور اسی طریقے سے دوسرے جو ہم نے بتائے ہیں وہ چچا کی پھوپھی یا ماموں جان کی خالہ، اگر ماں ایک نہیں ہے دوسری ماں ہے تو ایسی صورت میں جو ہے وہ محرم نہیں ہوں گی بلکہ نامحرم رہیں گی، اور جو نامحرموں کے قوانین ہیں پردہ وغیرہ ان کا رعایت کرنا ضروری ہے۔ دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے اسی سلسلے میں دوسرے مسائل کو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين.